حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہیں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے امین الامت یعنی امت کا امین کا لقب عطا ہوا۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ۔ آپ کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا، لیکن اپنی کنیت ابو عبیدہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنو حارث سے تھا۔ آپ نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے مکے کے کٹھن حالات میں ہر قسم کی سختیاں برداشت کیں۔ آپ نے دین کی خاطر 2 بار ہجرت کی، پہلی بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ نے تمام غزوات بدر، احد، خندق وغیرہ میں بھرپور شرکت کی۔ غزوہ احد کا واقعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں چبھ گئیں تو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس عمل میں ان کے 2 سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے وہ بہت وجیح نظر آنے لگے۔ ایک بار نجران کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی امین یعنی امانت دار شخص کو بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات کا صحرا بڑی حد تک آپ کے سر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ آپ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا۔ آپ کی قیادت میں دمشق، فہل، حمص اور یرموک جیسے اہم معرکے سر ہوئے، اور بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ کا کلیدی کردار رہا۔ سپہ سالار ہونے کے باوجود آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ جب حضرت عمر شام تشریف لائے اور آپ کے گھر گئے تو وہاں صرف ایک ڈھال، ایک تلوار اور ایک جائے نماز کے سوا کچھ نہ تھا۔ 18 ہجری میں شام میں طاعون امواس یعنی ایک وبائی بیماری پھیلی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ اس علاقے سے نکل آئیں تاکہ ان کی جان بچ سکے، لیکن آپ نے اپنے لشکریوں سے جدا ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے لشکریوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ بالآخر اسی وبا میں مبتلا ہو کر آپ نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک موجودہ جارڈن یعنی اردن میں واقع ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے دور سپہ سالاری کا سب سے عظیم اور فیصلہ کن معرکہ جنگ یرموک ہے، جس نے شام میں بازنطینی یعنی رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور اسلام کے لیے مستقل فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ جنگ یرموک 15 ہجری 636 عیسوی۔ جنگ یرموک صرف ایک جنگ نہیں بلکہ عسکری تاریخ کا وہ باب ہے جہاں مٹھی بھر مسلمانوں نے اس وقت کی سپر پاور کو شکست فاش دی تھی۔ جب قیصر روم یعنی ہرقل نے دیکھا کہ مسلمان یکے بعد دیگرے شام کے شہر فتح کر رہے ہیں تو اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف 30 سے 40 ہزار کے قریب تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نازک موقع پر حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا، لیکن آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عسکری مہارت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہیں میدان جنگ میں عملی کمان سنبھالنے کا موقع دیا۔ اگرچہ جنگی حکمت عملی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیش تھے، لیکن حضرت ابو عبیدہ کی شخصیت، حوصلہ افزائی اور روحانی قیادت نے لشکر کو متحد رکھا۔ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو آپ نے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اے مسلمانوں، صبر سے کام لینا، کیونکہ صبر کفر سے نجات دلانے والا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ رومیوں کی ہیبت۔ رومی لشکر اپنی تعداد اور زرہ بختر کی وجہ سے پہاڑ معلوم ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں کے جذبہ جہاد کے سامنے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ خواتین کا کردار۔ ایک موقع پر جب رومیوں کے شدید دباؤ کی وجہ سے اسلامی لشکر کے قدم اکھڑنے لگے تو پیچھے موجود مسلمان خواتین نے مردوں کو للکارا اور انہیں واپس میدان میں بھیجا۔ کئی دن تک جاری رہنے والی اس خون ریز جنگ کے بعد مسلمانوں نے رومیوں کو دریائے یرموک کے گہرے کھڈوں میں دھکیل دیا، جہاں ان کے ہزاروں سپاہی ہلاک ہوئے۔ اس شکست کے بعد قیصر روم شام چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ گیا اور اس کی زبان سے یہ تاریخی جملہ نکلا،
الوداع اے شام، اب تو دشمن کے لیے ایک بہترین چراگاہ بن گیا ہے۔ یرموک کی فتح نے بیت المقدس یعنی یروشلم کی فتح کو یقینی بنا دیا تھا، جسے بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہی محاصرے کے ذریعے امن و امان کے ساتھ فتح کیا۔ حضرت ابو عبیدہ کی سپہ سالاری کی خاصیت، آپ کی قیادت کی سب سے بڑی خوبی نرمی اور تدبر تھی۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی وہاں آپ خاموش رہتے، اور جہاں حکمت کی ضرورت ہوتی وہاں آپ خود آگے بڑھتے۔ آپ نے کبھی بھی منصب کی خواہش نہیں کی، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا خط بھی اس وقت تک چھپائے رکھا جب تک ایک اہم مارکہ سر نہ ہو گیا، تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہ پھیلے۔